السلام علیکم، ویلکم ٹو احمد جی کے پوائنٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ آج ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی برصغیر کی ریاستوں کے ساتھ ہونے والی جنگوں کے کوسچنز بھی ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 کوسچن ہے، برصغیر میں انگریزوں نے کب ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی؟ 31 دسمبر 1600 عیسوی میں انگریزوں نے برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئی تھی، اس نے آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد برصغیر براہ راست تاج برطانیہ کے زیر اثر چلا گیا۔ انگریزوں نے برصغیر میں سب سے پہلی فیکٹری کس مقام پر لگائی؟ سورت جو بھارتی ریاست گجرات کا ایک شہر ہے، وہاں پر انگریزوں نے سب سے پہلی فیکٹری لگائی۔ یورپی اقوام میں سب سے پہلے کون برصغیر آئے؟ پرتگالی وہ پہلی یورپی اقوام تھے جو برصغیر میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ سب سے پہلے برصغیر جنوبی ایشیا کا سمندری راستہ کس نے دریافت کیا؟ واسکو ڈے گاما جو پرتگالی تھا، اس نے برصغیر جنوبی ایشیا کا سمندری راستہ دریافت کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کس بادشاہ کے دور میں قائم ہوئی؟ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ مغل بادشاہ جہانگیر نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارتی سرگرمیاں کرنے کی اجازت کب دی؟ 1613 عیسوی میں۔ کس نے برطانیہ کے سفیر کی حیثیت سے جہانگیر کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کیے؟ سر تھامس رو نے 1615 میں برطانیہ کے سفیر کی حیثیت سے جہانگیر کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کیے۔ کس انگریز ڈاکٹر نے بادشاہ فرخ سیر کا علاج کیا؟ ڈاکٹر ہیملٹن جو انگریز ڈاکٹر تھا، اس نے بادشاہ فرخ سیر کا علاج کیا۔ وانڈی واش کی جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ وانڈی واش کی جنگ 1760 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ہوئی تھی۔ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم ہوئی؟ 1664 عیسوی میں فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں قائم ہوئی۔ برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ وارن ہاسٹنگ۔ برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا آخری گورنر جنرل کون تھا؟ لارڈ کیننگ۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کب ہوا؟ 1858 عیسوی میں۔ 1858 میں جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر اثر چلا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا۔ وائسرائے لارڈ میو کو کب قتل کیا گیا؟ 1872 عیسوی میں۔ برصغیر پر برطانیہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 90 سال۔ برصغیر پر برطانیہ نے 90 سال تک حکومت کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خاتمے پر ہندوستان براہ راست کس کے زیر اثر چلا گیا؟ تاج برطانیہ کے۔ برصغیر کا پہلا وائسرائے کون تھا؟ لارڈ کیننگ۔ 1858 کے بعد ہندوستان براہ راست تاج برطانیہ کے زیر اثر چلا گیا اور گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے وائسرائے کا عہدہ قائم کیا گیا، اور برصغیر کا پہلا وائسرائے لارڈ کیننگ تھے۔ برصغیر کا آخری وائسرائے کون تھا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ جنگ پلاسی کب لڑی گئی؟ 1757 عیسوی میں۔ جنگ پلاسی انگریزوں اور کس کے درمیان ہوئی؟ نواب سراج الدولہ۔ جنگ پلاسی میں انگریز افواج کی قیادت رابرٹ کلائیو کر رہے تھے اور دوسری طرف نواب آف بنگال نواب سراج الدولہ تھے۔ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور اس میں ایک کردار سامنے آیا جس کا نام تھا میر جعفر۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا، اور انگریزوں نے انعام کے طور پر انہیں 1757 میں بنگال کا نواب بنا دیا۔ جنگ باکسر کب لڑی گئی؟ 1764 عیسوی میں۔ جنگ باکسر کس کے درمیان ہوئی؟ جنگ باکسر میں انگریز افواج کی قیادت ہیکٹر منرو کر رہے تھے اور دوسری طرف میر قاسم جو بنگال کے نواب تھے، اور شاہ عالم ثانی مغل امپائر تھے، اور نواب شجاع الدولہ جو اودھ کے نواب تھے۔
ان کی مشترکہ افواج کے درمیان جنگ ہوئی۔ جنگ باکسر میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو فتح ہوئی اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد ٹریٹی آف الہ آباد سائن ہوئی تھی۔ پانی پت کی تیسری جنگ کب ہوئی؟ 1761 عیسوی میں۔ پانی پت کی تیسری جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ پانی پت کی تیسری جنگ احمد شاہ درانی اور مرہٹہ سلطنت کے درمیان ہوئی۔ احمد شاہ درانی کو احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ درانی کو فتح ہوئی۔ میسور کی پہلی جنگ کب ہوئی؟ میسور کی پہلی جنگ 1766 میں شروع ہوئی اور 1769 میں ختم ہوئی۔ میسور کی پہلی جنگ کس کے درمیان ہوئی؟ میسور کی پہلی جنگ نواب آف میسور حیدر علی اور برٹش آرمی کے درمیان ہوئی۔ میسور کی پہلی جنگ میں حیدر علی نے برٹش آرمی کو شکست دی اور اس جنگ کے بعد ٹریٹی آف مدراس سائن ہوئی۔ میسور کی دوسری جنگ کب ہوئی؟ میسور کی دوسری جنگ 1780 میں شروع ہوئی اور 1784 میں ختم ہوئی۔ میسور کی دوسری جنگ برٹش آرمی اور کس کے درمیان ہوئی؟ میسور کی دوسری جنگ میں ایک طرف برٹش آرمی تھی اور دوسری طرف حیدر علی اور اس کا بیٹا ٹیپو سلطان تھے۔ میسور کی دوسری جنگ کے دوران 1782 میں حیدر علی وفات پا گئے اور جنگ کے دوران ہی فوج کی کمان ٹیپو سلطان نے سنبھالی اور اس جنگ میں بھی برٹش آرمی کو شکست ہوئی اور جنگ کے اختتام پر ٹریٹی آف مینگلور سائن ہوئی۔ میسور کی تیسری جنگ کب لڑی گئی؟ میسور کی تیسری جنگ 1790 سے لے کر 1792 تک لڑی گئی۔ میسور کی تیسری جنگ ٹیپو سلطان اور کس کے درمیان ہوئی؟ میسور کی تیسری جنگ میں ایک طرف ٹیپو سلطان تھے اور دوسری طرف برٹش آرمی نظام آف حیدرآباد اور مرہٹے تھے۔ میسور کی تیسری جنگ میں برٹش آرمی نے میسور کی کافی ٹیریٹری پر قبضہ کر لیا اور اس جنگ کے اختتام پر ٹریٹی آف سرنگا پٹم سائن ہوئی۔ میسور کی چوتھی جنگ کب لڑی گئی؟ 1799 میں۔ میسور کی چوتھی جنگ ٹیپو سلطان اور کس کے درمیان ہوئی؟ میسور کی چوتھی جنگ میں ایک طرف ٹیپو سلطان اور دوسری طرف برٹش آرمی نظام آف حیدرآباد اور مرہٹے تھے۔ میسور کی چوتھی جنگ میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ایک کردار سامنے آیا جس کا نام تھا میر صادق۔ میر صادق نے برٹش آرمی کا ساتھ دے کر ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی۔ جب سپاہیوں کو دوران جنگ پتہ چلا کہ میر صادق غدار ہے، انہوں نے دوران جنگ ہی میر صادق کو قتل کر دیا۔ دوران جنگ جب ٹیپو سلطان زخمی ہوئے تو انہیں ایک سپاہی نے مشورہ دیا کہ آپ برٹش آرمی کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ پر رحم کریں گے، جس پر ٹیپو سلطان نے تاریخی الفاظ کہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ایک انگریز افسر نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ ٹھیک 59 برس بعد ہندوستان پر برطانیہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 1857 سے لے کر 1947 تک تحریک پاکستان کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔